السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جس کا تعلق قدیم تہذیبوں سے ہے۔ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں تمام مذاہب کے لوگ آباد ہیں، اور اسی لیے پاکستان کے جھنڈے میں گرین پٹی کے ساتھ سفید پٹی بھی ہے جو ہمارے غیر مسلم پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ میں تو ویسے اقلیت نہیں کہا کرتا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ غیر مسلم پاکستانی ہیں جو پاکستان کے شہری ہیں۔ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی جو ہسٹوریکل پروسیس رہا ہے اس میں ان کا بھرپور کردار ہے، اور بہت سارے حوالوں سے تو بہت بڑا کردار رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی ان کی نمائندگی ہے، اور ان کی اپنی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کہ اس پہ بھی مجھے خود بھی ریزرویشن رہتی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الیکشنز ہیں تو پھر ان کو بھی الیکشن کا موقع دیا جائے تاکہ غیر مسلم پاکستانی اپنے نمائندے خود منتخب کریں۔ بہرحال جو میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تمام مذاہب کی سرزمین ہے، ابھی اسی رمضان شریف میں ہم مسلمان روزے رکھ رہے تھے، لیکن اسی مہینے ایسٹر کا تہوار آیا کرسچن کمیونٹی کا۔ اسی مہینے میں تو یہ کہوں گا کہ ہندو زائرین آئے تھے بھارت سے، اور کٹاس راج مندر پر ان کا یہ جو پاکستان انڈیا کا پروٹوکول ہے اس کے تحت ان کا وزٹ ہوا تھا۔ پھر وہ سندھ میں بھی آتے ہیں، شاندنی دربار صاحب وہاں پر۔ اسی طرح سکھوں کے حوالے سے پاکستان نے جو انیشیٹو لیا ہے کرتارپور صاحب کا، وہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر سکھ زائرین بغیر ویزا کے کرتارپور صاحب آتے ہیں اور پھر شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے جو آتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، میں بھارت سے آنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو عید ہے، سب کی خوشیاں ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں عید مذہبی تہوار بھی ہے، ساتھ ساتھ ہمارا ثقافتی تہوار بھی بن گیا ہے، اور جس طرح ہم لوگ ان کے ایسٹر میں یا ہولی والا ابھی تہوار گزرا ہے، ہندو برادری نے پاکستان میں ہولی منائی، دنیا میں ہولی منائی، تو میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہولی کے ایک فنکشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے آج سوچا کہ جو پاکستان کے اندر غیر مسلم پاکستانی ہیں، عید میں ان کو شامل کیا جائے، عید کے حوالے سے بات کی جائے۔ پاکستان میں سیاسی ایلیمنٹ اتنا زیادہ جو درجہ حرارت ہے تو اوپر ہے، تو اس میں ظاہر سیاسی بات بھی ہو جائے گی۔ میں تعارف کرا دیتا ہوں، سینیٹر کشو بائی صاحبہ پیپلز پارٹی سے ویسے ان کا تعلق ہے، تھر سے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ تشریف لے آئیں۔ ایک بار آپ پہلے بھی ہمارے شو میں آئی تھیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ جناب جے سالک صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں، آل پارٹیز مائنورٹی الائنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے چیئرمین ہیں، آپ کی کنٹریبیوشن ہے، بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ جناب لال چند ملی صاحب پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی رہے ہیں، بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا۔ آپ کے ساتھ تو پولیٹیکل معاملات پر بھی بہت ساری بات ہوتی رہتی ہے۔ عید ہے پاکستان میں، اور میں جیسے ابھی کہہ رہا تھا کہ ہولی کا تہوار آپ لوگوں نے منایا، کرسچن کمیونٹی نے منایا ایسٹر، تو عید آپ کیسے تھر میں مناتے ہیں؟ وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، آپ لوگ بھی رہتے ہیں، کیا آپ مکس ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ کیسا عید کا آپ کا تاثر رہتا ہے وہاں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ اس بہترین پروگرام میں ہمیں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا ہے۔ نہیں جی، آپ کا شکریہ، آپ آئی ہیں۔ نہیں، میرا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور اس بہترین پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ تھر پارکر وہ واحد میرے خیال میں ایریا ہے، وہاں آپ کو معلوم نہیں ہو، آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے۔ اچھا، اتنا انٹرفیتھ ہارمنی ہے، اتنی انٹرفیتھ ہارمنی ہے۔ کلچر کے حساب سے آپ جا کے دیکھیں تو وہ آپ کسی بھی لحاظ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کلچر کے حساب سے دیکھوں کہ ہندو ہے یا مسلم ہے، یا زبان کے حساب سے دیکھوں کہ ہندو ہے یا کون سی زبان بول رہا ہے، تو ہندو ہے کہ مسلم ہے، یا وہ مطلب ہر جگہ پہ آپ کو یہی تو آپ کو مذہبی رواداری اور امن پسند آپ کو وہاں چیزیں وہ ملیں گی۔ ابھی ریسنٹلی میں ہولی اور رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہمارے پاس وہاں کیا ہو رہا ہے کہ ابھی 3-4 دن تو یہ مسلسل کنٹینیو ہوا ہے نا، شام کو افطاری پارٹی ہوتی ہے، اور پھر رنگوں سے کھیلا جاتا ہے، سارے مل کے ساتھ میں ہولی کے تہوار ہولی کھیلتے ہیں۔ تو یہ بڑا
अच्छा इस तरह की मिसालें आपको हर गांव में वहाँ थर पार्क में आपको नजर आएगी। उमरकोट थर पार्क का ये पूरी पट्टी है जो रेगिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें सारी मिलेंगी आपको। तो ये बिल्कुल वहाँ महसूस नहीं होता है, और उससे बाहर फिर निकलते हैं तो पता चलता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, और ये चीज़ें बड़ा बेहतरीन माहौल चलता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपकी ये बात सुन के। जे सालिक साहब, एक बड़ा मसला है और वो मसला है रिप्रेजेंटेशन का। आप चूँकि सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल पार्टीज माइनॉरिटी अलायंस वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस आप कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान में बसने वाले स्पेशली गैर मुस्लिम शहरी जो हैं, एक झगड़ा है, मुख्तलिफ लोगों के अंदर कंसर्न है कि जी ये तो इलेक्शन बाकी इलेक्टों को आते हैं और ये जो हमारी 10 सीटें हैं यहाँ पर अमरीत होती है, डिजिग्नेशन कर दी जाती है, नॉमिनेशन कर दी जाती है। आप कैसे देखते हैं इसको? शुरू करता हूँ खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीम करीम है। मैं समझता हूँ पहली बात ये है कि ये जो आपका इंटरफेथ का अल्फाज है, ये पाकिस्तान बेसिकली ये अपना इंटरफेथ पर बना हुआ है। जी जी बिल्कुल यानी ये दुनिया की बहुत कंट्री है। यानी कोई मुल्क जो है वो जितनी कंट्रीज हैं वो नेशन की बुनियाद पर होती हैं ये, और दुनिया की बहुत कंट्री है जिसके परचम में यानी कमिटमेंट है, एग्जैक्टली यानी गारंटी है, आइन में गारंटी है। और फिर ये आठवां अजूबा है दुनिया का ये मुल्क। और ये जो आप कह रहे हैं ना मिल के रह रहे हैं, ये इस्लाम की रूह से रहना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हुजूर पाक की असल बात ये है कि बदनसीबी ये है कि हुजूर पाक के जो मसाक है, जो अहद है, मसाक मदीना, सुलह हुदैबिया, हाँ, यानी एक वो मसाक मदीना एक है, 6 अहद है। अगर उन 6 अहदों को सिर्फ इस्लाम के इन लोगों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, ये सारी पार्टियां जो है, एक्चुअली बात ये एक बड़ा अच्छा साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं, चेयरमैन जो है, ये हादसाती तौर पर आए हुए हैं। अगर ये खास तौर पर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लोग हों तो फिर वो उन्हें पता कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है। आपने वजाहत कर दी। लालचंद साहब, इन्होंने फ़लस्तीन की बात की, मिडल ईस्ट में मसला बना हुआ है। हम ये भी देखते हैं कि कहीं दुनिया में मसला बन जाए तो यहाँ एक अजीब सी रिजेंटमेंट शुरू हो जाती है। वजारत है बाकायदा, आप चूँकि MNA भी रहे हैं, इंटरफेथ हार्मनी की वजारत है, ये वजारत क्यों लोगों तक अप्रोच नहीं करती, मैसेज दे लोगों को कि नहीं जो बाहर हो रहा है हम सब मजम्मत करते हैं, सब पाकिस्तानी हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर हम बाद औक़ात रिएक्शन देखा करते हैं। प्राचा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक, और हम दुआ करते हैं कि इस मौके पे पाकिस्तान में अमन आए, शांति आए, जमहूरियत बहाल हो और लोगों को खुशहाली मिले। भाई बात यह है कि हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ है। आप क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसको मुकम्मल हकूक़ दिए गए हैं, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक मजहब को स्टेट का मजहब बनाया गया है। हम नहीं समझते कि स्टेट्स का कोई मजहब होता है, मजहब इंसानों का होता है और इंसान और मालिक के दरमियान की बात होती है। कोई स्टेट्स और रियासतों के मज़ाहिब नहीं हुआ करते। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान को बने हुए 75-76 साल हो चुके, लेकिन आप फेडरल लेवल पे उसकी कोई आप माइनॉरिटी रिलेटेड लेजिस्लेशन नहीं देखेंगे। 2017 में अगर एक कानून बना तो वो बना अपना हिंदू मैरिज एक्ट, वो भी पर्सनल लेजिस्लेशन थी, उसके अलावा कोई कानून नहीं बना। इस तरह आप देखें क्रिश्चियंस का मैरिज एक्ट या डाइवोर्स के मुतालिक जो कानून साजी है, आज तक 76 साल गुजर जाने के बावजूद वो नहीं हो सकी है। जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है भी, अगर उसको हम देखें इम्प्लीमेंटेशन, तो वो ऑन ग्राउंड आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आएगी। तो वो बहुत अच्छा लगा कि भाई पंजाब में माइनॉरिटी से 2 गुजरा लिए गए हैं, लेकिन जब 2 गुजरा होने के बावजूद भी ये होली थी, इस होली पे हिंदू कम्युनिटी को ना जो एडवांस तनख्वाह मिल सकी थी और ना ही उनको कोई छुट्टी थी। वो अभी तक कह रहे हैं कि हमें एडवांस तनख्वाह चाहिए ताकि हम होली की सेलिब्रेशंस। अच्छा रमेश अरोड़ा साहब, आप खुद कैसे ईद मनाते हैं, कैसे उस दिन का आपका मसरूफियात होती हैं? आप तो खैर से अब तो मिनिस्टर हैं आप।
کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ اس متبرک اور مبارک دن پہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، مدعو کیا، خاص کر عید کی خوشیاں ہم سب مل کے منا رہے ہیں، اس خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے میری طرف سے تمام مسلمان بھائیوں کو پاکستانیوں کو عید کی لاکھوں خوشیاں مبارک ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر آنے والا دن جو ہے وہ عید کا دن ہو، پاکستان میں آنے والی ہر رات جو ہے جو شب رات کی رات ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہم دن منا رہے ہیں عید کا، اسی دوران بیساکھی بھی ہے، ہم سکھ مذہب کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ بیساکھی منا رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے ہمارے کرسچن بہن بھائیوں نے ایسٹر کی سیلیبریشن کو، اور ہندو برادری نے ہولی کا تہوار منایا۔ ایگزیکٹلی، تو یہ دیکھیں یہ پاکستان کے اندر مختلف رنگ ہیں، مختلف کلر ہے، اور یہ جب مختلف کلرز مختلف رنگ ملتے ہیں تو خوبصورت گلدستہ بنتا ہے، اور وہ خوبصورت گلدستے کا نام پاکستانیت ہے۔ پاکستان ایک بڑا ڈائیورس کنٹری ہے، یہاں پہ ہم انکلوسیوٹی کو پروموٹ دیتے ہیں، سوشل کوہین کو پروموٹ کرتے ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو پاکستان کی خوبصورتی ہے، جو پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کے عید مناتے ہیں، 12 ربیع الاول مناتے ہیں، مسلمان بھائی ہمارے ساتھ مل کے کرسمس مناتے ہیں، ہمارے ساتھ ہولی کی رنگوں میں اپنے آپ کو ڈانس کرتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں، بابا گناہ جی کا جنم دن مناتے ہیں، بیساکھی مناتے ہیں، یہ ہم اپنی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ان خوشیوں کو بانٹنے کا ٹائم ہے۔ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور یقین مانیں اس پروگرام کی اسپرٹ بھی یہی ہے۔ لال چند ملی صاحب، میں اس لیے پھر کہوں گا کہ آپ خود قومی اسمبلی میں رہے ہیں، کرشنا کماری صاحبہ سینٹ میں ہیں، جے سالک صاحب خود وفاقی وزیر بنے ہیں، ہم نے ہارڈلی دیکھا کہ ہماری پارلیمنٹ میں اس طرح کی بات کی ہو آپ ہی لوگوں نے، کیونکہ میں تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا بھی احساس دلانا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ناظرین، لال چند صاحب، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ نے کہہ دیا کہ ایڈوانس تنخواہ نہیں ملی پنجاب میں۔ میرے لیے آپ ایک محترم پارلیمنٹیرین رہے ہیں، کرشنا کماری صاحبہ محترم پارلیمنٹیرین ہیں، جے سالک صاحب ایک محترم وفاقی وزیر رہے ہیں، رمیش اروڑا صاحب محترم وزیر ہیں، یہ پاکستان کے وزیر ہیں، یہ میں ان کو مائنورٹیز میں کیٹیگرائز ہی نہیں کرتا، لیکن جب آپ لوگ ایوان میں ہوتے ہیں وہاں یہ باتیں اٹھائیں نا، وہاں یہ باتیں کریں نا کہ تنخواہ ایڈوانس نہیں ملتی، یا اور جتنے مسائل جیسے جے سالک صاحب بھی فرما رہے تھے۔ جی دیکھیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مائنورٹی کے کافی ہمارے جو دوست ہیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کی اگر رپورٹنگ اس طرح نہیں ہوتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن فردر وہ سب ان ایشوز کو اٹھاتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل کمیشن آن مائنورٹی رائٹس بنا، وہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں بنا، وہ ہم سب کی ایک مشترکہ کوشش تھی کہ مائنورٹی رائٹس کمیشن اس وقت بنا، حالانکہ وہ فعال نہیں بن سکا، کیونکہ میں اوریجنلی آپ کے اس کوسچن کی طرف آؤں گا، لیکن جب عمران خان صاحب کیونکہ ہندو کمیونٹی کا سب سے زیادہ برننگ، بلکہ کرسچن کمیونٹی کا پنجاب سے سب سے زیادہ برننگ اور سب سے زیادہ ٹچی جو ایشو ہے وہ پوسٹ کنورژن تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں ہی ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنی، اور اس پہ انہوں نے لیجسلیشن کے لیے ایک ڈرافٹ تیار کیا جو الٹیمیٹلی پیج میں ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ آپ نے ارلی کوشچن میں مجھے پوچھا تھا کہ وزارت انٹرفیتھ ہے، دیکھیں آپ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہو، اس کے جو کام ہو، اگر وہ آپ دیکھیں گے ریلیجیس افیئرس کے منسٹری کے، تو ان پہ ایک ہی کام ہے جو اتنا بڑا ہے، وہ وہی کرتے تھک جاتے، اس کے علاوہ ان کو کوئی چیز دنیا میں نظر آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے اوپر حج ایک اتنا بڑا، اس ملک کی جو 26 کروڑ عوام ہے اس کا ایک ریلیٹڈ ایک ایشو ہے، اس کو ٹیکل کرتے ہیں، وہ پورا سال موسٹلی اس میں ہی وہ فوکس کرتے ہیں، باقی ایشوز میں اس کو وہ فوکس نہیں کر پاتے۔ یہ آپ نے اہم بات کی کہ 18ویں ترمیم میں یہ صوبوں کے پاس چلے گئے، اور صوبوں کی نمائندگی تو میڈم سینٹ میں ہے نا، سینیٹر جو بن کے آتے ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں کے نمائندے ہیں، وہ صوبوں کے نمائندے ہیں۔ میں اسی چیز کو تھوڑا ایک اور حوالے سے بھی آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ سندھ کی بات کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، مثلاً آپ آئی ہیں، پیپلز پارٹی نے ابھی ڈپٹی اسپیکر بھی ایک غیر مسلم ہیں ان کو بنایا ہے، ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ کو ٹکٹ دیا بونیر کا، تو یہ اقدامات پھر آپ کے ناقدین کو کیوں نہیں نظر آتے؟
نہیں، میرے خیال میں سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ مائنورٹی کی ریپرزینٹیشن بہت زیادہ ہے، اسپیشلی ہندو کمیونٹی کی، کیونکہ آپ دیکھیں وہاں پہ ہمارے مہیش کمار مالانی صاحب، ان کو ٹکٹ ملا، وہ باقاعدہ بڑی مارجن سے وہ جیت کے وہاں مٹھی تھرپارکر سے ہے، وہ یعنی جنرل سیٹ پہ، جنرل سیٹ وہ مائنورٹی والی سیٹ، وہ مائنورٹی والی نہیں ہے، وہ جنرل سیٹ پہ جیت کے اور بڑے مارجن سے جیت کے وہ اسمبلی میں، کس کو ہرائے؟ قومی اسمبلی میں ارباب صاحب کو۔ اچھا، بالکل، یعنی ایک سابق چیف منسٹر سندھ کو ایک ہندو کمیونٹی کے پیپلز پارٹی کے نمائندے نے ہرایا، اور بڑے مارجن سے آ رہا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اور اس میں یقیناً ڈاکٹر مہیش صاحب کو مسلمانوں کا ووٹ بھی پڑا ہوگا نا، ظاہر سب کا پڑا ہے، اور یہی انٹرفیت ہارمنی ہے جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں۔ بالکل، تو وہ تو بالکل کوئی ہے ہی نہیں نا وہاں پہ، تو تقریباً کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میرپور خاص میں ہمارے ہے ہری رام کشوری لال، وہ بھی جنرل سیٹ پہ الیکشن ایم پی اے کی سیٹ پہ وہ آئے، اور وہ سندھ اسمبلی وہاں پہ بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ جنرل جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں، جہاں سینٹ میں ہم ویسے ایک سیٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم 3 سینیٹرز تھے، گیان چند صاحب تھے، انور لالدین تھا، میں تھی، اور گیان چند تھے ہمارے گیان چند صاحب، تو ہم 3 سینیٹرز تھے۔ ماضی میں بھی ایون نون لیگ میں مجھے یاد ہے تھرپارکر سے ہی رانا چندر سنگھ صاحب تھے، وہ فیڈرل منسٹر بنا کرتے تھے، لیکن ملی صاحب کا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ کاسمیٹک میئرز ہیں، جو ڈیپر جو ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آتا۔ نہیں، وہ میرے خیال میں مالی صاحب کو بڑے اچھے دوست ہے کوئی، لیکن ان کو یہ اتنا سوچنا چاہیے کہ جب ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو مجھے بتایا کہ وہاں مائنورٹی کے کتنے جہاں پہ منسٹر تھے یا کابینہ میں کتنے لوگ تھے، یا انہوں نے کتنا اسپیس دیا تھا مائنورٹیز کو۔ نون لیگ میں ہے، پی پی میں بڑی تعداد میں ہے، لیکن پی ٹی آئی میں نہیں تھے کوئی، صرف مالی صاحب تھے، وہ تھے، اور وہ صرف ایک سیٹ پہ تھے، لیکن ان کو کوئی وزارت نہیں دی گئی تھی۔ تو یہ ان کو سیاسی جماعتوں کو زیادہ نمائندگی دینی چاہیے، تو اپنے وہاں اس وقت یہ بات کرنی چاہیے تھی میرے خیال میں، اب اس کے بعد ابھی نہیں بات نہیں بنتی۔ جے سالک صاحب، نمائندگی کی بات تو آپ نے کر دی نا، لیکن تھوڑا سا یہ بھی ہے، آپ خود بھی پیپلز پارٹی سے فیڈرل منسٹر رہے، مرحوم ڈاکٹر شہباز بھٹی صاحب بھی پیپلز پارٹی سے رہے، میں تو پورے پارٹیوں میں کلچر ایک دیکھنا سر، پہلے یہ لوگوں کو قوم کو بتائیں کہ اگر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے وقت میں فیڈرل منسٹر بنا، پہلے ہم نے پرائم منسٹر بے نظیر کو بنایا، میں نے 77,000 ووٹوں سے بے نظیر صاحبہ کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا، پھر اس کے بعد ان کو میری ضرورت تھی، اس لیے یہ جو نہیں، تو آپ الیکشن لڑے تھے؟ الیکشن لڑے میں پورے پاکستان سے 4 دفعہ، پورے سندھ سے، پنجاب سے، بلوچستان سے۔ اب سسٹم بدلا ہوا ہے؟ سسٹم کیا بنا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں، یعنی یہ نیچے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں، یہ جو اس کو بنا دیا، اس کو ڈپٹی اسپیکر، اس میں کیا مسیح قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں ذرا اپنے ناظرین کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں، یعنی اس وقت آپ الیکشن لڑتے تھے پورے پاکستان سے، ابھی الیکشن نہیں لڑتے؟ الیکشن نہیں، ہمارے بیلٹ پیپر ہی نہیں۔ یہ کب چینج ہوا؟ یہ مطلب مشرف صاحب نے جو 60 خواتین ڈالی تھی نا، اچھا، ایکچولی یہ فراڈ ہوا، مشرف صاحب نے یہ خواتین کی نمائندگی، اور ناراض ہو جائے گی خواتین؟ کون خواتین ناراض؟ نہیں، خواتین ناراض کیوں ہوں گی؟ ہماری خواتین نہیں ہیں، ہماری بہنیں نہیں ہیں، ہماری بہنیں نہیں ہیں خواتین، ہماری بات ملک بچانے بات کریں۔ بات ہے کہ 60 خواتین جو تھی نا، انہوں نے جمالی صاحب کو جتانا تھا۔ اچھا، جمالی صاحب 1 ووٹ سے جیتے تھے، اگر یہ خواتین کی سیٹیں نہ لیتے پرپورشنل فراڈ، تو یہ 8 سیٹیں آئی ہیں۔ اچھا، جو پہلے سسٹم تھا، پہلے آپ کی جو سیٹیں تھیں وہ الیکٹ ہو کے آتے تھے، پھر جنرل مشرف نے چینج کیا اور نیچے لگانے کے لیے اب جو ہے وہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، ہر بندے نے آ کے اپنے مقاصد کو پرموٹ کیا، ملک کا کسی نے پرموٹ نہیں کیا۔ 60 نشستیں خواتین کی ڈال دی، تو یہ ہے کہ ہمارا ڈوئل رائٹ جو ادھر نمائندے وہ ہمارے نہیں ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کا نمائندہ، کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ، کوئی مسلم لیگ، وہ مسیح قوم کے نمائندے نہیں ہیں۔ یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا۔ رمیش اروڑا صاحب، کرتارپور ایک بڑا پروجیکٹ بن گیا، میں خود 2 بار گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کو کیا تاثر ملتا ہے؟ آپ تو بھارت سے بھی ویزے کے بغیر آتے ہیں یہاں پاکستان میں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، یہ کتنا بڑا سٹیپ ہے، اور خاص طور پر آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے کہ عبادت گاہیں محفوظ کرنا یہ صرف پاکستان نہیں، پوری عالمی برادری کی ذمہ داری ہے جو پاکستان بھی نبھا رہا ہے۔
کرتارپور صاحب کا جو کوریڈور ہے، جو پروجیکٹ ہے، یہ جو بندہ ناچیز آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اگر میں آج ایم پی بنا ہوں تو اس کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب کا ویژن ہی یہی تھا کہ ہمیں نارووال سے کرتارپور صاحب کے جو سکھ کمیونٹی ہے، جو پاکستان کی سکھ کمیونٹی ہے، ان کو ہمیں ایکولی کنسیڈر کرنا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ someone from the Sikh faith should be in the parliament، جو کرتارپور صاحب کی بات۔ لیکن یہ پروجیکٹ تو خان صاحب نے بنایا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ یہی تو ہم تھوڑے سے کنفیوژن کا شکار ہو جائیں۔ اچھا، آپ بتائیے کہ جب جنرل صاحب نے جفری ڈالی تھی اور سدھو صاحب کو کہا تھا ہم کرتارپور کا ناگا کھولنے جا رہے ہیں، اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ اس وقت وزیر اعظم کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اوتھ لیا تھا عمران خان صاحب نے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کے دور حکومت میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوا۔ خان صاحب ادھر گئے بھی تھے، وہ قومی منصوبہ۔ دیکھیں، میں اس پروجیکٹ میں کوئی کنٹروورسی نہیں کرنا چاہتا، اس پروجیکٹ میں کوئی سیاست نہیں، یہ قومی منصوبہ تھا، اور تمام پولیٹیکل، دیکھیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے، بالکل، تحریک انصاف نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، سب نے کہا جی ہمارا قومی منصوبہ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ میاں نواز شریف صاحب نے 2013 میں جب میں ایم پی اے بنا تو مجھے لانے کا مقصد ہی کرتارپور صاحب تھا۔ اچھا، آج بھی حامد میر صاحب ہے، آپ حامد میر صاحب سے پوچھے گا، جولائی تھا یا اگست تھا 2013 میں، میں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں اپنا پورا ویژن دیا تھا، اپنی پارٹی کا، میاں نواز شریف صاحب کا ویژن دیا تھا کہ ہم کرتارپور صاحب کو کیسے ویژولائز کرتے ہیں، ہمیں کیسے اس منصوبہ کو۔ بڑی آپ نے اچھی بات کی، بڑی زبردست بات کی۔ ناظرین، بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ جے سالک صاحب، پاکستان کے اندر جو آئینی گارنٹیز ہیں وہ صرف یہاں تک نہیں ہیں کہ آپ اپنے مذہب پہ قائم رہ سکتے ہیں، آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ پاکستان کے قانون کے مطابق اتنی ہی تحفظ ان کو حاصل ہے جتنا مسجد کو ہے، جتنا مندر کو ہے، جتنا گردوارے کو ہے، یا پارسیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں۔ کرتارپور والا پاکستان نے کوریڈور کھولا، خود پیسہ پاکستان کی حکومت نے خرچ کیا، ایک بہت بڑا کمپلیکس بنا ہوا ہے۔ میسیج آپ اس وقت امریکہ میں تھے جب یہ کرتارپور بن رہا تھا، اس طرح کی عبادت گاہوں کی جب باہر ویژول جاتے ہیں کیسا میسیج جاتا ہے؟ ایک بہت اچھا ہے، بہت اچھا، لیکن دیکھیں آپ، یعنی ہماری جو مائنورٹی کی وزارت تھی، یعنی یہ حالانکہ یہ منارٹی کی وزارت جو پیپلز پارٹی نے ہمیں کوئی وہ گفٹ میں نہیں دی، نہیں میں آپ کو بتا دوں، ہمارے سارے جائیدادیں ہمارے یعنی گارڈن کالج، مرے کالج، ایف سی کالج تمام لینے کے بعد ہمیں ایک وزارت ملی تھی مائنورٹی کی، اور اس مائنورٹی کی وزارت میں ایک ہم وطن ایک میگزین ہوتا تھا، ہم وطن سرکاری طور پر چھپتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ اب یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ اقلیت پاکستان کی مقدس امانت ہے، برابر کے شہری، اب وہ انہوں نے قائد اعظم کے افکار کو بھی ختم کر دیا، کیونکہ اب ہم پاکستان کی مقدس امانت نہیں، اب صوبوں کی امانت ہے، جو کہ رانگ ہے۔ ہمیں صوبہ تحفظ دے نہیں سکتا جب تک ہمیں وفاق کی وزارت کو بحال کریں اور اس میں ہم وطن کو شروع کریں۔ اگر انہیں مائنورٹی سے کوئی محبت ہے، یہ 18ویں ترمیم کے تحت کوئی بلوچستان میں لے گیا، کوئی سندھ میں لے گیا، کوئی پنجاب میں یہ انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی ہے سر۔ اس کو حقیقت میں ہم یہ سمجھتے کہ یہ سارے بیوقوف ہیں، یہ بھائی پتنگ کی طرح یہ ساری سیٹوں کے پیچھے بھاگے۔ خدا کا شکر ہے میں نے ہرایا، بڑی پارٹیوں کو پورے ملک سے ہرایا، اور حلقہ پورا 4 بار جیتے ہیں، 4 بار۔ اور فیڈرل منسٹر کے لیے بی بی کی ایک بات میں سنا دوں، جب مجھے فیڈرل منسٹر بنایا گیا تو بی بی نے سب سے پہلے پتہ کیا کہا تھا سالک صاحب، آپ اپنے سیکٹریوں سے بنا کے رکھنا۔ مجھے سمجھنا ہے کہ کیا مطلب ہے، یعنی اس وقت بھی ہم اسٹیبلشمنٹس کے نیچے ہی تھے، بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی لال چاند ملی صاحب، ابھی پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ سارے اپنی کمیونٹیز کے لیے کردار ادا کریں، ایمان میں بات کریں، اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی کردار ادا کریں گے یا غصے میں رہیں گے ہمیشہ۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں یہ کتنی اہم چیز ہے؟ سیٹوں کا جو معاملہ ہے، یہ سسٹم خراب نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں جو خرابیاں موجود ہیں یہ اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں، یہی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں کیشو بائی، ایک ہی بیکورڈ قبیلے سے بلانگ کرتی ہیں، لیکن اسی نظام کے تحت یہ پارلیمنٹ، جی بالکل،
اچھا اسی ضلع سے ایک ہندو کمیونٹی کا مطلب بیش پلانی وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑتا ہے، اور یہ نہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ الیکشن لڑنے سے تو کوئی نہیں روک رہا، تو وہ جو ہے وہاں تک پہنچتا ہے۔ میں خود یہاں پہ عمر کوٹ سے میں نے قومی اسمبلی کے لیے میں ڈائریکٹ الیکشن لڑا، نہیں جیت سکا، تو یہ چیزیں تو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے جب وہ نام پروپوز کرتے ہیں تو وہ پولیٹیکل ورکر ہو جس کی کمیونٹی میں سے کمیونٹی جو پولیٹیکل پارٹیز کو یا ایز اے ہول کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہوں۔ تو مائنارٹیز کی ہم اوورال بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تو مائنارٹیز کی یہاں پہ پاپولیشن تھی وہ 24% تھی، 24% اقلیتیں پاکستان میں بستی تھی، آج وہ 4% سے بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ 3% ہے، 1.5% میں ہندو کمیونٹی ہے اور 1.5% جو ہے وہ الگ ہے۔ نہیں لیکن وہ تو ایسٹ پاکستان میں چونکہ وہ زیادہ کمیونٹی تھی، پھر جب ڈس ممبرمنٹ ہوئی 71 میں تو اس کے بعد وہ پرپورشن زیادہ جو تھا وہ تو پھر ادھر رہ گیا نا سر۔ یہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کو یہ سمجھے کہ یہ اوورال فگرز ہیں۔ باقی مسائل جو ہے ہندوؤں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، مسلمانوں کے ہوں، اس ملک میں کیونکہ جمہوریت اس طرح پنپ نہیں پائی جو آپ کا کوشچن ہے میں اس طرف آ رہا ہوں، تو یہ مسائل سب کے لیے ہیں، لیکن ہم آج صرف جو مائنورٹی کی بات کر رہے تھے یا انٹرفیتھ کی بات کر رہے تھے اس حوالے سے یہ لا اینڈ آرڈر دیکھیں ہمارے لیے بھی خراب ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی خراب ہے، ایجوکیشن دیکھیں ہمارے بچوں کو نہیں ملتی تو مسلمانوں کے بچوں کو بھی نہیں ملتی، تو یہ سارے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایز اے ہول ایک سوسائٹی کی یہ پرابلم ہے۔ اس ڈیموکریسی کو، اس ڈیموکریسی سے جو ہماری ڈیموکریسی ہے اس کو دنیا کی ڈیموکریسی سے آپ کمپیئر نہ کریں۔ ہماری بہت ایک ٹپیکل قسم کی ہماری ڈیموکریسی وہ ڈیموکریسی ہے جہاں جس کی تاریخ میں 6 ججز جو ہے وہ خط لکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، یا آپ پاکستان میں تو چھوڑے یا پھر ججز محفوظ نہیں ہے، خواتین نہیں ہے، تو اقلیتوں کی تو بات تو بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ تو یقینی طور پر چلیں فی الحال دور تک نہیں لے جاتے، فی الحال ہم عید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب اسی نقطے کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جو بھی وہاں صورتحال بنتی ہے لیکن اس کے باوجود کٹاس راج کی میں نے اگزامپل دی، ویل پروٹیکٹڈ ہے، اسی طرح شیدانی صاحب سندھ میں ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں، پتافی والا جو ہے وہ ہنگول ماتا والا ہے، تو اس سے یہ جو پروٹیکشن ہے مذہبی سائٹس کی یہ کتنی اہم ہے اس میسج کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں ویسے تو جو یاترین آتے ہیں اسپیشلی جو انڈیا سے آتے ہیں وہ چاہے کہیں پہ بھی آئے، لیکن وہ صرف وہ اس جگہ تک محدود ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کو آگے پرمیشن نہیں ہوتی، تو ہماری ان سے ملاقاتیں کم ہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بڑا اچھا ہے کہ کسی کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، جو جہاں مطلب جس جگہ پہ آنا چاہے وہ ایزیلی آ سکتے ہیں۔ کرتارپور جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کے لیے کوئی ویزا کا بھی وہ نہیں رکھا ہے کوئی شرط کہ ویزا آپ لیں گے اور تو وہ صبح میں آتے ہیں اور شام کو لوٹ جاتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں واحد ہی کنٹری ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں ہندو کمیونٹی ہے وہ تیرتھ یاترا انڈیا میں وہ جو جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا لمبا پروسیس ہے، ان کو کسی کو ویزا ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے۔ میرے خیال میں تمام مذاہب جتنے آزادی پاکستان میں ہے اتنی کہیں اور نہیں ہے۔ ہم نے کبھی فیل نہیں کیا کہ نہ ہی میں کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں کسی مسائل کے گھیرے ہوئے ہیں یا اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے یا اس پہ لیجسلیشن لانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جتنی آزادی پاکستان میں ہے مذہبی شاید کہیں اور ہو۔ رمیش اروڑا صاحب، بات ہم کر رہے ہیں کہ شکایت کی جاتی ہے یا گریونس جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے بعض اوقات، لیکن آپ ابھی وزیر ہیں، باقی دوست بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یا رہے ہیں پہلے بھی، تو اپنی اپنی کمیونٹی کے حوالے سے پھر پارلیمان کے اندر وہ خود ہی انیشیٹو لینے چاہیے نا، جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کرتارپور کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، ہمیں اگر پارلیمنٹ کے اندر موقع ملتا ہے، ہم آن ریزرو سیٹ پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں، تو ہمارے لانے کا تو مقصد یہی ہے نا کہ ہم نے اپنی جو مائنورٹی گروپ ہے اس مائنورٹی گروپ کو اپلفٹ کیسے کرنا ہے، ان کی رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی سوشل پروٹیکشن کو کیسے دیکھنا ہے، ان کی سوشل کوہین کو کیسے دیکھنا ہے، ہم نے کس طریقے سے پاکستان کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنا ہے، اور اسی کے اندر ہے تو ہم نے پاکستان کی جو مین اسٹریم ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ہم نے کیسے کنٹریبیوٹ کرنا، اور ہم نے کیا۔ میرا یہ تیسرا ٹرم ہے، جہاں جہاں پہ موقع ملا پاکستان کی سر بلندی کے لیے کام کیا، کرتارپور کوریڈور آپ کے سامنے، اور بہت بڑا جو کام 2018 مارچ میں ہم نے کیا
کہ سکھ میرج ایکٹ ہم نے پنجاب اسمبلی سے یونانیمسلی پاس کروایا اور پاکستان دنیا کا پہلا ملک بنا جو سکھ میرج ایکٹ جو یہاں پہ پاس ہوا. بٹ بدقسمتی سے پچھلے 5 سال میں اس کے رولز آف بزنس نہیں بننے دیے گئے. میں جس دن میں نے منسٹری میں نے سنبھالی، میں ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں، پہلا کام میں نے یہ کیا کہ لائن جی کون سی ایسی ہماری مائنورٹیز ہیں جن کے پرسنل لاز نہیں ہیں، جن کے میرج رجسٹر ایکٹ نہیں ہے، اور سکھ میرج ایکٹ انشاءاللہ ہم چند دنوں میں اس کو لاگو کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. ہندو میرج ایکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، آلریڈی پاس ہے، رولز آف بزنس پہ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے کرسچن پرسنل لاز پہ میں کام کر رہا ہوں. وہ منصوبے ہیں جنہیں ہمیں کام کر کے جب ہم بات کرتے ہیں ایکویلٹی کی، مائنورٹی رائٹ کی، تو ہم ان کو یہ رائٹ دیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جس دن میں نے چارج سنبھالا ہے، ہم ایک اچھی خاصی کثیر تعداد جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب سے ہم نے اپروو کروائی ہے. 850 ملین کی ہم اگلے 3 مہینے کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ چلیں جی، یہ تو بڑی اچھی انکریجنگ باتیں ہیں. بہت شکریہ جناب رمیش اروڑا، بہت شکریہ. سینیٹر کیشو بھائی صاحب آپ تشریف لے آئیں. جناب جے سالک صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. سائیں لال چند ملی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. عید مبارک. عید مبارک. یہ سارے سننے والے دیکھنے والوں کو سب کے لیے عید مبارک سب کو.